ڈاکٹر صاحب ایک سوال، آپ پروفیسر صاحب اس بات سے واقف ہیں اور آپ یقیناً ان بحث ابحاث کو سنتے ہوں گے. ویسٹ میں یہ بحث خاص طور پہ بہت زیادہ اس پہ ہنگامہ خیزی بھی ہوئی، جو ابارشن کی ایک بحث ہے. اس میں خاص طور پہ یہ سوال بہت نازک تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کو، ماں کو یہ معلوم چل جائے کہ جو رحم مادر میں جو بچہ ابھی جنم لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے، اس کی زندگی ابھی پنپ رہی ہے اور اس کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، کوئی دماغی معذوری ہو سکتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں اسقاط حمل کا یا ابارشن کا اسے حق حاصل ہے؟ اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ تھینک یو جی. یہ پیورلی فقہ کا بھی سوال ہے، لیکن میں اگر آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس موضوع پہ پہلے بھی دفعہ لیکچر میں سوال ہوا تھا. پروفیسر صاحب سے بھی اس کے ساتھ کئی دفعہ اس موضوع پہ کئی دفعہ بات ہوئی. تو پروفیسر صاحب کا ایک جو موقف ہے وچ آئی ریئلی لائک اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ریزنیبل. پہلے تو کانٹرسیپشن کا بھی میں ذکر کرتا ہوں کہ آل دوز میتھڈز آف کانٹرسیپشن ان وچ دیر از نو فرٹیلائزیشن، وہ اس طرح سے اس حکم کے زد نہیں آتے کہ نسل کشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وائبل لائف نہیں ہوتی. ایگ اور سپرم جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ملینز آف سپرمس ہوتے ہیں ایک سنگل ایجیکولیٹ میں، تو اس میں ایک سروائیو کرتا ہے. سملرلی نمبر آف ایگز آر ان ملینس. اور کتنے بچے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ بچوں والی ماں بھی ہو تو 20-40. سنا ہے کوئٹہ میں بندے کو 46 بچے ہیں، لیکن وہ بھی 4-5 بیویوں سے. تو ایک عورت کتنے پروڈیوس کرتی ہے، تو کتنے ایگز اور کتنے سپرمز جاتے ہیں وداؤٹ گیٹنگ فرٹیلائز. سو ہر وہ طریقہ جس میں فرٹیلائزیشن نہ ہو، دس از پرابیبلی دی سیفسٹ میتھڈ آف کانٹرسیپشن. اس کے بعد جو باقی میتھڈز ہیں جن میں فرٹیلائز ہونے کے بعد وہ اس کو یوٹرس نہیں رکھتا، جس کو آپ IUCD کہتے ہیں، انٹرا یوٹرائن کانٹرسیپٹیو ڈیوائس، اس پہ فقہا ڈفر کرتے ہیں. کچھ کا خیال ہے کیونکہ یہ وائبل لائف ہے تو لیٹ اٹ بی وائبل، تو اس کو آپ اس پروسیس سے نہ روکیں. تو میری اس پہ کوئی پوزیشن نہیں، میں نے آپ کو 2 اسکولز آف تھاٹ کی رائے بتائی. یہ تیسرا جو آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی میڈیکل ریزنس ہوں، میرا خیال ہے دس از اے ٹپیکل ایگزامپل آف اے سینیریو ویئر یو نیڈ ٹو ڈو اجتہاد. اور اجتہاد کا حق کسے ہوگا؟ اسی بندے کو ہوگا جو اتحاد کے فیلڈ سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہوگا. اگر ایک ایکسپرٹ گائنیکولوجسٹ یا آبسٹریشن آپ سے یہ کہہ دے کہ یہ بچہ جو پروڈیوس ہونے والا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ڈس ایبلڈ ہوگا اور مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہوگا، بلکہ دس چائلڈ از گوئنگ ٹو بی اے کنٹینیوس ٹیکسیشن آن دی ہول فیملی. تو میرا خیال یہ ہے، دس از مائی پرسنل اوپینین، کہ اگر آپ ابارشن کا فیصلہ کرتے ہیں، اٹ از اے میڈیکلی گائیڈیڈ ڈیسیژن ٹو ڈو سو. تو اس میں اگر آپ کو ایک حدیث سنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے استنباط آپ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی کافی لمبی ایکسٹراپولیشن ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ روم کی عورتیں اپنے بچوں کو دوران زچگی دودھ پلاتی ہیں اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو میں تمہیں دوران زچگی بچوں کو جو پہلے سے موجود ہیں دودھ پلانے سے منع کروں. اس کا مطلب ہے کہ آل پریویلنگ میڈیکل نالج جو ہے اس سے آپ کو استنباط کرنا چاہیے. یہی لرننگ ہے. اسی طرح فقہ عمر میں درج ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ میری جو خاتون خانہ ہے ان کو ایک ایسی تکلیف ہے، ایک ایسی پھولی ہوئی رگ ہے کہ میرے لیے جسمانی تعلق استوار کرنا ممکن نہیں، تو مجھے طلاق کی اجازت دیجیے. تو وہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اس کا کیا علاج ہے اور میں اس رگ کو داغ سکتا ہوں. تو اب دیکھیے اس سچویشن میں آپ جائیں تو اٹ وڈ ہیو بین اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. لیکن قربان جائیے فراست عمر پہ کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا تو جا اس کا سارا جسم ڈھانپ دے اور وہ حصہ جہاں پہ وہ رگ ہے اس کو بڑھانا رہنے دے. پھر کہا پھر تم جا اور رگ داغ گیا. ٹھیک ہے. تو لرننگ جو ہے ان تمام امور میں اگر آپ اسٹک ہو جائیں کہیں پہ اور ریزننگ کو رول آؤٹ کر دیں تو میرا خیال ہے یہ اچھی اپروچ نہیں ہے. تو ان شارٹ اگر کنفرم ہو جائے ڈیورنگ پریگنینسی، اگر صرف یہ بھی کنفرم ہو جائے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے وائبل پریگنینسی اینڈ دس از بیسڈ آن ویل اسٹیبلشڈ ایویڈنس، تو وائی ٹو پٹ مدر انڈر تھرو دیٹ پین اینڈ ٹریجڈی.
تو وہ پہلے سے کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے. اگر ایک طبیب کہے کہ ایسے 1000-100 واقعات ہو چکے ہیں, they never complete gestation. So if that is terminated, I think it is a wiser decision. یہ سوال چونکہ بڑا اہم ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم اسے غور کریں تو یہ ڈاکٹر کو اس کا رسک لینا چاہیے. رسک اس چیز کا لینا چاہیے کہ ہی نوز اف ہی از ویری شیور کہ یہ بچہ ناقص ہے اور یہ بالکل ڈاؤن سنڈروم ہوگا یا اس میں کوئی اور گڑبڑ ہوگی اور پرماننٹلی, تو اگر تو ڈاکٹر خدا رسول اور بندوں کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو ان کو بتانا چاہیے کہ دس از اے بیڈ چوائس اینڈ یو شوڈ اوائڈ اٹ. اور یا جب عورتیں, بہت سے لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھنے کہ جی ایسا ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو ہم کیا کریں, مگر ایک اور بھی اس کا حل ہے. وہ حل میرا حل کسی فقیر کی نظر سے کم نکلتا ہے. وہ حل یہ ہے کہ ایسے بچے کے بارے میں اگر آپ کو اس قسم کا شبہ ہو کہ اس سے کوئی گلٹ کا شبہ ہو, کوئی گناہ کا, تو آپ اس کی دیت بھی دے سکتے ہیں. بڑی مشکل سے مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک فتویٰ نظر آیا کہ اگر کوئی ماں باپ کے ہاتھوں سے کوئی بچہ اس طرح ان کے چوائس سے ضائع ہو جائے تو اس کی دیت دی جا سکتی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ پریشان ہوا جائے. اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بچہ ماں باپ کی ملکیت سمجھا جاتا ہے, اور وہ جیسے کہتے ہیں اللہ کہتا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, جو آپ کو ان چیزوں کے خرچ میں جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیتیں, ظاہر ہے اس پہ کوئی عذر نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے اگر کوئی ایسا ولنگلی انولنگلی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو آپ اس کی دیت دے سکتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو ڈیسیژن کرتی ہے میڈیکل مطلب ڈاکٹر کو ڈیسیژن کرتا ہے تو یہ انڈیویجول اسپیسیفک ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ کوئی بلینکٹ اپروچ ہے, ہر پیشنٹ کے لیے ڈفرینٹ ڈیسیژن ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو میڈیکل لا یورپ میں ہے اس میں یہ ڈیسیژن پری ڈومیننٹلی پیرنٹس کا ہوتا ہے, انلیس کہ میڈیکلی اٹ از کرسٹل کلیئر. اس کیس میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کلیئرلی بتا دے گا کہ اٹس ناٹ سیف ٹو گو اہیڈ, کہ ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے. وہ ڈفرینٹ سچویشن ہے. ادر دین دیٹ لائک اگر ڈاؤن سنڈروم ہے, کلائنفیلٹر سنڈروم ہے یا اور کوئی ایسی چیز ہے تو پیرنٹس نیڈ ٹو نو, ٹھیک ہے, اینڈ دے ول ڈیسائڈ. کیونکہ ہماری ادھر یورپ میں جو ڈاؤن سنڈروم ہے دے آر ورکنگ ان دی لائف, دے آر پروڈکٹیو پیپل, بٹ دے نیڈ لاٹ آف ریہیبلیٹیشن اینڈ ٹریننگ. اور میں آپ کو ایک تفنن طبع کے طور پر یہ بتا دوں کہ میں ایک دفعہ بس میں ٹریول کر رہا تھا, 1992 کی بات ہے. تو ایک ڈاؤن سنڈروم کا جو تھا ایڈلٹ, اس نے میوزک لگایا ہوا تھا, بڑی خوشبو لگائی ہوئی تھی, تو بڑا جھوم رہا تھا میوزک سن کے. تو کسی خاتون نے, بوڑھی خاتون نے سے پوچھا آج تم بہت خوش ہو, ریگولر اس بس میں جاتا تھا. کہتا ہے ہاں آج میں ڈیٹ پہ جا رہا ہوں. حضرات اس میں مزید میں ان کو ابھی حدیث صبح کے وقت سنا رہا تھا کہ مجتہد اور فقیہ کا کیا عمل ہوتا ہے. تو جیسے حضرت معاذ بن جبل جب نکلے وہ اپنی گورنری کے, تو اللہ کے رسول نے ان کے سے بہت سارے سوال پوچھے کہ پہلے فیصلہ کیسے کرو گے, وہاں نہ ملا تو کیا کرو گے, پھر کیا. تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز بھی فرمایا اور شکر بھی ادا کیا کہ میری ایسی امت ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرتے ہیں اور اچھا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس میں اللہ کے رسول نے ایک مجتہد کو اپنے تفاخر کا باعث کہا. اس ساتھ ایک اور حدیث ہے کہ اگر ایک جج ہے, ایک جسٹس ہے, ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ کسی کے بارے میں ایک فیصلہ لکھتا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا ثواب دوہرا ہے, اور اگر وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو فیصلہ پھر بھی 1 درجہ ثواب ہے, گناہ نہیں ہے, 1 درجہ ثواب ہے. مگر صرف اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے اس کی نیت ہر حال میں بھلی تھی, کوئی اس قسم کا جو اس میں انوالو نہیں تھا, کوئی جرم انوالو نہیں تھا.
اس لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کچھ بھی کہا